کیا 14 اگست کی جشن بہارا منانے کے وقت انہوں نے کہا حافظ جی مجھے بتائیں یہ کس قسم کی آزادی منا رہے ہیں آپ؟ ہم تو آج بھی برٹش قانون کے غلام ہیں، ہم تو آج بھی امریکہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، بتلائیے آپ کن باتوں کی آزادی منا رہے ہیں؟ یہ ان کا بولا ہوا جملہ میرے لیے ایک قابل غور و فکر تھا، اور یقین مانے کہ میری زبان رک گئی کہ میں ان کو ان کے اس سوال پر کیا جواب دوں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، بانیان پاکستان نے کیا اسی لیے پاکستان کو تشکیل دیا تھا کہ کرسی صدارت پر چوروں کو بٹھا دیا جائے، کرسی انصاف پر، کرسی عدالت پر مظلوموں کی مدد کرنے والوں کو جہاں بٹھانا تھا وہاں پر انہی ظالموں، انہی لٹیروں، انہی ڈاکوؤں کو بٹھا دیا جائے جو ملک کے ساتھ ساری بدماشی اور سارا نظام ظالمانہ کرتے ہیں۔ بتلائیے ذرا میرے ملک پاکستان میں کرسی عدالت پر بیٹھے ہوئے شخص کس قدر انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کے گھر میں کام کرنے والی بچیاں ان کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم نہیں ہو رہے۔ بتلائیے ذرا میرے اس معاشرے کے وڈیرے کے گھروں میں جو کام کرنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا۔ ایک غریب کے ساتھ، ایک غریب بیچارے کے ساتھ جو 2 وقت کی روٹی کمانے پر بھی مجبور ہے، میرے ملک پاکستان میں اس کی معیشت کا کیا خیال رکھا جا رہا ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، میں پھر یہی بات کروں گا کہ جب تک بدلیں گے خود کو نہیں تو نظام نہیں بدلے گا۔ خود کو بدلنا کیا ہے؟ میں جس قدر کرپشن کرنے میں مصروف ہوں اپنی کرپشن کو ختم کروں۔ ہر صاحب ذی عزت و شعور جانتا ہے کہ وہ کیا کرپشن کرتا ہے۔ یہ بات غور کے ساتھ سن لیجئے، ہر صاحب آپ میں بیٹھا، اللہ کرے کوئی نہ ہو، لیکن ہر صاحب بیٹھا کرپٹ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی کرپشن کو دور نہیں کیا، ہم نے حکمرانوں اور دیگر وزراء کو کرپٹ کہنا شروع کر دیا۔ بتلائیے ذرا جو ذمہ داری اللہ نے مجھے عطا کی، کبھی میں نے اس ذمہ داری، اس منصب کے فرائض کو مکمل ادا کیا؟ اگر میں اپنے فرائض کو، اپنے منصب کو مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا تو یقین مانے میں کرپٹ ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے بیٹھا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو یہ بات جان لیجئے، باباگے توہل کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ہر بیٹھا فرد اگر اپنے منصب پر بیٹھ کر اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جان لیجئے کڑوا سچ ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں۔ اپنے منصب کا خیال رکھیے۔ اگر اللہ نے مجھے امامت کا منصب عطا کیا ہے تو میرا حق بنتا ہے میں امامت کے منصب کو صحیح طور پر ادا کروں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک شاپ کیپر کا منصب عطا کیا ہے، یقین مانے دکانداری کرنا یہ اسلام سے باہر نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے۔ اگر آپ دکانداری میں بیٹھ کر اپنے منصب کا حق ادا نہیں کر رہے تو آپ کرپٹ ہیں۔ اگر آپ بازار میں کھڑے ہو کر جو اللہ کریم نے آپ کو منصب عطا کیا ہے، ڈیوٹی عطا کی ہے، اگر آپ وارڈن پولیس میں ہیں، آپ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، آپ کرپٹ ہیں۔ اگر پولیس والا جسے محافظ انسانیت قرار دیا گیا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنے منصب کو صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دے رہا تو سن لیجئے وہ صاحب پولیس کرپٹ ہے، کرپٹ ہے، کرپٹ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آواز اٹھانی ہے کسی کے خلاف نہیں، اپنے نفس کے خلاف اٹھو، اپنے نفس کے خلاف اعلان جہاد کرو، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرے۔ آج اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں۔ اگر میں، آپ، ہم سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں تو یقین مانے ہمارا ملک پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ یہی ضرورت ہے وقت کی کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی لڑی جائے، اپنے آپ کے ساتھ جنگ لڑی جائے، تو یقین مانے جب میں درست ہو جاؤں گا، آپ درست ہو جائیں گے، ہم درست ہو جائیں گے، ہمارا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔
ایک صاحب کے